وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ النصر آج حصہ دوم ہے اس کا. آج کا موضوع، آج کیا ہم دور جاہلیت کے اندھیروں میں گرفتار ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ النصر، سورہ نصر کے مضامین کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اور گزشتہ سبق میں سامعین کرام ہم بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے. آیا اس پہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں یہ ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس پہ بات کر رہے تھے. تو گزشتہ گفتگو کا جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا تھا، آج وہ یعنی ایک بجائے پھیلنے کے سکڑ رہا ہے اور سکڑ گیا ہے سامنے کرام. اور میں نے آپ کو گزشتہ مضمون میں بھی یہ کہا تھا کہ آج ہم ایک مردہ قوم ہیں. ہمارے اندر کوئی زندگی کی رمق باقی نہیں ہے. یہ بات دیکھیں، اپنی بیماریوں کو اگر ہم سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر اس کا علاج کیسے ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں جیسا کہ اس کا حق ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ خود اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں، بلکہ عملی طور پہ ہم ایک اسلام کا ایک نمونہ پیش کریں. اور اصل جو تبلیغ ہے وہ عمل سے ہوتی ہے سامعین کرام. جو عملی تبلیغ ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نہ صرف یہ کہ وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ آیا اور انہوں نے ہمیں پیش کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے قرآن پہ عمل کا نمونہ بھی پیش کیا. امی عائشہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ایک تابعی تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امی جان یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے. تو انہوں نے سائل سے پوچھا کہ اما قرأت القرآن، کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے.
نے کہا پڑھا ہے۔ جواب دیا امی جان نے کہ کان خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن تھا۔ آج اگر ہم قرآن کا نام لیتے ہیں لیکن ہمارا خلق قرآن نہیں ہے، بس یہ اتنی سی ایک بات ہے۔ اگر ہم اپنے خلق کو قرآن بنا لیں تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، پھر ہم مومن کہلانے کے مستحق بھی ہوں گے، مومن ہوں گے بھی، اور پھر جو ہے یہ باقی باتیں جو ہم جس سورہ مبارکہ کا یعنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے مضامین پھر ہمارے لیے ہوں گے۔ ابھی تو امداد اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، فتح بھی نہیں ہے، امداد بھی نہیں ہے، ہم پر کافر جو ہیں وہ غالب ہیں، ہم ہندو سے ڈرتے ہیں، کافر سے ڈرتے ہیں، عیسائی سے ڈرتے ہیں، یہودی سے ڈرتے ہیں، اور ڈر نے یعنی ہماری کوئی مدد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کوئی مدد نہیں ہے، بلکہ عذاب ہے، ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس میں ہم مبتلا ہیں، عذاب الہی میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ مختصر بات، قرآن سے دوری۔ قرآن سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ قرآن تو آپ کی فلاح کے لیے ہے، آپ کی بہبود کے لیے ہے، آپ کی نجات کے لیے ہے، لیکن ہم تو قرآن کے نزدیک ہونا نہیں چاہتے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی میں پاکستان کی بات کروں، آپ کے نصاب تعلیم کی بات کروں، اس میں قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، قرآن فہمی نہیں ہے، دین کے جو ضروری احکامات ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ ایک انسان 16 جماعت پاس کر لیتا ہے، لیکن اس کو نماز کے فرائض، سنن، واجبات، طریقہ، روزے کے احکامات، زکوٰۃ کے احکامات، حج کے احکامات، یہ کوئی نہیں بتائے جاتے۔ عام طور پہ آپ اپنے کورس کی کتابیں دیکھ لیں، اس میں اسلام نہیں ہے، سوائے اسلام کے اس میں ہر بلا ہے۔ ڈانسنگ کی، آپ جانتے ہیں موسیقی کی جو ایلیٹ لوگ ہیں یا اسکول جو ہیں ہمارے، اس میں موسیقی کی تعلیم دی جاتی ہے، موسیقی کی کلاسز ہوتی ہیں، اور ڈانسوں کی بعض اسکولوں میں ڈانس بھی سکھایا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کی بجائے ڈانس سکھایا جاتا ہے، موسیقی سکھائی جاتی ہے، گانے سکھائے جاتے ہیں۔ آپ جب اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں تو بس وہاں کھیل کود، اور پھر بچوں کو پوئم وغیرہ، اور پوئمیں بھی کون سی ہوتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، بے مقصد پوئمیں ہیں، بس بچہ اپنی توتلی زبان میں آ کے جو کلاس میں ٹیچر نے اس کو سکھائی ہوتی ہے وہ پڑھتا ہے تو والدین خوش ہو جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ تو کوئی آپ کا مقصد، آپ کا زندگی گزارنے کا مقصد باطل ہے۔ یہ ایک بات میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، جو آپ زندگی کا مقصد آپ تعین کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یا جس طریقے سے یہ امت مسلمہ، افراد کی بات نہیں ہے، افراد سے ہی قوم بنتی ہے، من حیث القوم من حیث الامہ۔ ہم نے نہ اپنے آپ کو پہچانا ہے، نہ اپنے مقصد حیات کو پہچانا ہے، نہ اگر پہچان بھی لیں تو اسے حاصل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ تو نہیں کہ وہ مقصد حیات ایسا چھپا ہوا ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میں نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ دیکھ لیں آپ، اگر ایسی بات تو کوئی نہیں ہے۔ ہم نے نہ خود قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اسلام کو عملی طور پہ۔ گزشتہ جو درس تھا اس میں بھی میرا موضوع یہی تھا کہ ہم نے دین اسلام کو عملاً ترک کر دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ اس سے تو کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا۔ دیکھیں، زبان سے کہنے سے میں ایک بات آپ کو کہوں، آپس کی بات ہے۔ آپس کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، یعنی آپ دنیا میں کوئی چیز بھی زبان سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، یعنی زبانی کلام، پریکٹیکل۔ آپ کسی اسٹور میں جاتے ہیں اور سودا خرید لیتے ہیں،
اور ٹرالی لے آتے ہیں کہ یہ میں نے خرید لیا، پھر پیمنٹ نہیں کرتے، یا آپ اس کو زبانی طور پہ کہیں کہ بھائی میں نے تو پیمنٹ دے دی ہے، آپ پیمنٹ دے نہیں، آپ زبانی طور پہ کہتے ہیں، یعنی آپ سودا لے جانے لگے، آپ کا بل بن گیا سودا، پیسے آپ نے دیے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے پیسے دے دیے۔ دین اسلام کی قیمت تو ہم نے چکائی نہیں ہے، جنت کی ایک قیمت ہے۔ سامعین کرام، جنت کی قیمت کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آپ کو مال و جان اللہ کے حوالے کرنے ہوں گے، اپنی خواہشات نفس کی قربانی دینی ہوگی، ترک خواہشات کرنا ہوگا۔ واضح طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے روک لیا اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو روک لیا خواہشات سے، جو ڈرا، وہ ترجمہ ہو سکتا ہے میں نے غلط کیا ہو، یعنی ترتیب بدل دی ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اما من خاف مقام ربہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اب اس کو کرنا کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اس نے اپنے نفس کو خواہشات، غلط خواہشات سے روک لیا، نفسانی خواہشات کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ اب جنت ہے۔ سبحان اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے سامعین کرام جنت میں جانا۔ اصل میں تو بات یہ ہوئی ہے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پر، یہ ایک غلط فہمی ہم سے ہو گئی ہے، ایک بھول ہو گئی ہم سے، تو ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے، یہ چھوٹی بھول نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی بھلا دیا ہے، اور ہم اپنے اللہ کو، اللہ کی یاد کو بھلا چکے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن جو ہے، اس وقت ہم ترک قرآن کے مجرم ہیں، من حیث الامت ترک قرآن کے مجرم ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا کیا طرز عمل ہے۔ ہمارا جو زندگی گزارنے کی بنیاد ہے وہ ظاہر دنیا کی کامیابی ہے سامنے کرام، یہ بہت بڑا مرض ہے، اور یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور دنیا کی محبت میں تو ہم گرفتار ہیں، عشق محمد میں تو ہمارا دل گرفتار نہیں ہے، ہمارا دل حب دنیا میں گرفتار ہے۔ یہ باتیں دیکھیں سوچنے کی ہے۔ اصل میں ہم سورہ نصر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ نصر کا جو پہلا خطاب ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر ہم ہیں، آج ہم ہیں اس کے، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح چاہیے، ہمیں ایسا ہو، ایسا معلوم ہو کہ لوگ، یعنی ہم اپنے عمل سے ایسا ایک نمونہ پیش کریں کہ لوگ جوق در جوق جو ہے دین اسلام میں داخل ہو جائیں، فوج در فوج آئیں۔ ہم اپنے عمل کو ایسا بنا لیں، ہم اپنے اندر اتنی قوت پیدا کریں، قوت عمل پیدا کریں، اور لوگوں کو ایک مثالی نمونہ بتا دیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دعوت تھی قرآن کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو۔ اب پھر ان کا جو اسوہ حسنہ تھا سامنے، اصل تو ان کا اسوہ حسنہ تھا، دیکھیں قرآن تو 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا ہے، لیکن پہلے دن سے انہوں نے اپنے یعنی عمل کا ایک نمونہ پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي، آج مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں سورہ نصر ہے، اس کے آج کے لیے سمجھے نا، آپ کیوں مطلب یہ ہے کہ یعنی اپنے لیے کیوں نہیں سمجھتے، اس میں آپ کے لیے سبق ہے، آپ کا عمل، اے امت مسلمہ آج تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے، تمہارے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے کہ باطل کا نظام تم مٹا دو،
اور اپنے عمل کا ایک نمونہ ایسا پیش کرو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو جائے۔ آج کوئی 1.25 ارب کے تقریباً مسلمان ہیں، اور جبکہ باقی لوگ دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، تو یہ تو بڑی اور جو 1.25 ارب ہیں وہ بھی انہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ جو کافر ہیں ہم تو انہی کے عقیدہ ہے، وہی کافرانہ عقیدہ ہے، مشرکانہ روش ہے اور منافقانہ عمل ہے۔ زبان سے تو ہم لا الہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ ہم نے نفس کی معبودیت کا اقرار کیا ہوا ہے عملی طور پہ۔ اور میں آپ کو اگر بتاؤں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی ہمارا عملی طور پہ کلمہ کون سا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم نفس کو اپنا معبود مان لیا ہے ہم نے عملی طور پہ۔ دیکھیں اس میں زیادہ وہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے، کہ بھئی یہ تو تم کوئی عجیب بات کرو۔ عجیب بات کہاں ہے؟ ہمارا نفس اس وقت ہمارا معبود بن چکا ہے، اور یہ قرآن میں اللہ تعالی ہمارا حال بیان کر رہے ہیں۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ یا ہواہ الہ، تو کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے؟ آج میں آپ کو چیلنج کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنی مرضی نہیں استعمال کر رہے، ہم تو اللہ کی مرضی کے تابع ہیں، ہم نے تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے، ہماری منزل دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نو۔ تو آپ مان لیں کہ آپ گمراہ ہیں، آپ مان لیں کہ آپ کے عقائد مشرکانہ ہیں اور کافرانہ ہیں، آپ مان لیں کہ دوبارہ زندگی پر آپ کا کوئی یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ، آپ یہ بھی مان لیں کہ میرا یہ یقین ہے کہ نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ حشر ہے، نہ حساب کتاب ہے، یہ ہمارے سارے یقین میں چیزیں باتیں شامل نہیں ہیں۔ نہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ، ہمارا یہ یقین نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چند افعال کر لیں گے، باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ تو دیکھیں سورہ نصر، اس کا مخاطب آج ہم ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے۔ کیوں؟ کہ باطل کا غلبہ ہے، باطل غالب ہے آج دنیا پہ، اندھیرے ہیں، 400 اندھیرے ہیں۔ آج ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے، فتح درکار ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر مومن ہو تو آج ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، مدد تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو کون ہے جو اس کے منشا کے خلاف تمہاری مدد کرے؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اس کی مدد کے علاوہ کہیں سے تمہیں مدد مل ہی نہیں سکتی۔ تو نصر اللہ الفتح، یہ جو ہے یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھا، ان کے امتیوں سے بھی ہے، مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، جماعت المؤمنین سے ہے، اللہ کی نصرت کا وعدہ۔ لیکن کیا کیجیے کہ ہم اتنے بری طرح مشرکانہ عقائد ہم نے اپنا لیے ہیں کہ اسلام کا تو آج تصور ہی نہیں ہے کوئی کہ کسی کا سر اللہ کا سامنے جھک جائے۔ افراد موجود ہیں لیکن وہ تو بکھرے میں ہیں، بکھرے ہوئے موتی
جب تک ایک لڑی میں نہ پروئے جائیں تو اس کے تو ہار نہیں بنتا. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہ اقبال کا شعر تھا نا. تو ایک تو نہیں ہے ہم. ایران والے کہتے ہیں ہم تو شیعہ ہیں اور ہم حق میں ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے. ہم تو ایک نہیں ہیں. وہ اپنے عقائد، اپنا مذہب نافذ کرنے کے لیے یعنی بےتاب ہیں کہ کب یعنی ساری دنیا جو ہے شیعہ بن جائے. ہے کہ نہیں ایسا؟ ان کا تو سارا امداد، یعنی آپ دیکھیں وہ امداد کرتے ہیں اپنے لوگوں کی. یہ وہ جس طرح سعودی عرب والے یہاں ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ اپنا نظریہ نافذ کرنے کے لیے جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں سعودی والے ان کی مدد کرتے ہیں، پیسوں سے ریال لیتے ہیں. بہرحال اپنا یہ دیکھیں، یہ سورہ نصر ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی نصر، امداد کی اور فتح کی. اور یہ تو ہو سکتی ہے، یہ تو بڑی آسان بات ہے. بعض لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں، ناممکن سمجھتے ہیں فی الوقت، لیکن ایسا نہیں ہے. دین تو آسان ہے، دین آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، آپ دین کو قبول کر لیں، دین آسان ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال مومن بننے کی ضرورت ہے. جب آپ مومن بن جائیں گے اور ایک جماعت وجود میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اس کی جانب سے فتح ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. آج دنیا بھوکی ہے سامعین کرام، آج دنیا بڑی بھوکی ہے. حق اس کو نظر ہی نہیں آتا. کسی طالب حق کو حق ملنا دشوار ہے. اسلام وہ ٹھیک ہے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ تو حق کتاب ہے، یہ تو سچی باتیں ہیں، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں. لیکن جب وہ مسلمان کو ڈھونڈنے میں نکلتا ہے تو اسے مسلمان نہیں ملتا. مولانا محمد علی جوہر اور گاندھی تقسیم سے پہلے جیل میں اکٹھے تھے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کسی بھی تحریک میں. تو وہ دونوں ایک مسلمان تھے اور ایک گاندھی تھے. مولانا نے کہا کہ گاندھی تم تو اتنے سمجھدار ہو اور تم نے سارا مطالعہ بھی کیا ہے، مسلمان ہو جاؤ نا. گاندھی نے کہا مولانا اسلام دو ہیں، ایک ابو بکر اور صدیق کا اسلام تھا، آج مجھے تم روئے زمین پر بتا دو کہ کہاں ہے وہ اسلام، میں آج ایمان قبول کرتا ہوں. اور ایک ہندوستان کے مسلمان کا اسلام ہے، اس سے تو میں ہندو بہتر ہوں. یہ تاریخی کتاب ہے، آپ دیکھیں تاریخی جملہ ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ واقف نہ ہو ان سے. آج کے مسلمان سے، ہندوستان کے مسلمان سے گاندھی نے کہا میں اس سے ہندو اچھا ہوں. دیکھیں اس نے جو بھی کہا، لیکن یہ استدلال غلط ہے. یہ ساتھ میں کہہ دوں کہ اگر کوئی مومن نہیں ہے تو علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر اپنی ذمہ داری ہے. کوئی اگر اسلام نہیں قبول کرتا تو اس کا اسلام نہ قبول کرنا تمہیں نقصان نہیں دیتا. تو گاندھی کی روح سے میں مخاطب ہوں کہ گاندھی اگر تم اس وقت اسلام قبول کر لیتے اور خود ایک عملی نمونہ بن جاتے ابو بکر اور صدیق کی زندگی کا، اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ دین میں تو کوئی تنگی ہے نہیں. تم نے دین کو مشکل سمجھ لیا گاندھی اور اسلام قبول نہ کیا، تو آج تو یقیناً جس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے وہ تو جہنمی ہے پکا. تو آج اس کو پتہ چل رہا ہوگا. یہ تو ہم بعض اپنے مفادات کو ترجیح دے دیتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں
بمقابلہ اخروی زندگی. لیکن آپ یقین جانیں کہ آپ جتنی بھی آپ نے دنیا میں بظاہر کامیابی حاصل کر بھی لی، لیکن آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا، اس وقت آپ کو افسوس آئے گا. اور قرآن میں تو ہے نا، مطلب وہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن، وہ پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں، لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ. اے مومنو، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس نے بھی ایسا کیا وہ نقصان اٹھائے گا، بہت نقصان اٹھائے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور خرچ کرو، مال و جان کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، دے دو. دے دو کا مطلب یہ ہے کہ جذبہ رکھو دینے کا. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ مسلمان ہوتے ہیں تو بس سارا مال بھی دے دیں اور جان بھی قربان. ایسی نہیں ہے. بوقت ضرورت جذبہ رکھو، وقت آئے تو جان بھی دے دو، وقت آئے تو مال بھی دے دو. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بہرحال وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اس سے پہلے کہ تمہارے پاس، تم میں سے ایک کے پاس موت آئے، اس وقت اس کو پتہ چل جائے تو پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب، تھوڑا سا مجھے وقت دے، تھوڑی سی مدت کی، تو میں حق کی تصدیق کروں گا اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ہرگز نہیں. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کا وقت مؤخر نہیں کرتا جب اس کی اجل آ جائے. واللہ بصیر بما تعملون، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو دیکھیں، مومن ہونے کی ضرورت ہے، ایک عملی نمونہ خود بھی بنے اور دنیا کو اپنے عمل کا ایک نمونہ پیش کریں، اسلام قبول کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، نمونہ خود بھی بنے اور دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں. ایک جماعت وجود میں لانی چاہیے، مسلمانوں کی، مومنوں کی، ان کا ایک امیر ہو، جماعت ہو، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح اس وقت آئے گی. اور میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ صرف سنا دیں آپ. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی امداد اور فتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھنے لگے کہ فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیں. انہ کان توابا، وہ بے شک بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔